الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو لعلکم تفلحون تاکہ تم کو فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا یا اپنے ایمان کو مکمل کرے گا اور اس کے ساتھ نیک عمل کرے گا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ پلٹ کر آ گیا اس جگہ پر جہاں اسے آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عتق من النار اور آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ روشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نور ہے، 18واں پارہ اور اس کی 31ویں آیت ہے، اور دوسری دو آیتیں جو میں نے پڑھی اور ان کا ترجمہ کیا ہے یہ سورہ فرقان ہے، 19واں پارہ اور اس کا آخر رکوع ہے، اس کی دو آیتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا ایک حصہ پڑھا جس میں آپ نے رمضان کے حوالے سے 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ یہ دو آیتیں جو میں نے تلاوت کی اور ترجمہ کیا، یہ دو آیتیں بھی مغفرت، بخشش اور توبہ کے متعلق اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت جا رہا ہے، معافی کا عشرہ، بخشش کا عشرہ، توبہ کا عشرہ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ مغفرت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، مغفرت کس طرح ملتی ہے، اور جو لوگ بخشش اور مغفرت کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے وہ کتنے بڑے نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں،
اس نے اپنا جہاں ہمیں تعارف کرایا ہے تو زیادہ اپنا تعارف اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے، اپنی بخشش سے، اپنی عنایات سے، اپنے انعامات کے ذریعے سے کرایا ہے۔ جو سب سے زیادہ قرآن کی آیت آپ پڑھتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن کی مستقل آیت ہے، ہر سورت کے شروع میں بھی ہے، اور اسی طرح ایک سورت کا حصہ بھی ہے یہ آیت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اللہ کے نام سے اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کے نام سے، بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے کے نام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش پسند فرماتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کی بخشش ہو، مغفرت ہو، ان کو نجات ملے، کامیابی ملے۔ لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے لینے کے کوئی طریقے رکھے ہیں، ان طریقوں سے جو اس کے پاس لینے کے لیے جائے گا اسے وہ دیتا ہے، اس کے بغیر وہ دیتا نہیں ہے۔ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں ملیں، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اس نے طریقے رکھے ہیں، جو قانون رکھا ہے، اس قانون کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور بندیوں کو وہ انعامات دیتا ہے، ایسے بغیر طلب کے، ایسے بغیر محنت کے، ایسے بغیر قدر اور قیمت کے وہ نہیں عطا کرتا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان میں پہلی آیت سورہ نور ہے، 18واں پارہ، اور اس کی سورہ نور کی 31ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم کو فلاح مل جائے، تم کو کامیابی مل جائے، تم کو کامرانی مل جائے۔ تو اس کے لیے سب مل کر اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ کتنا زبردست انداز ہے کہ اجتماعی طور پر کہا کہ توبہ کرو، اور توبہ سے تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، اور دونوں جہانوں میں تمہیں عزت ملے گی اجتماعی توبہ کرنے سے۔ اور سورہ فرقان کی دونوں آیتوں میں جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان 19واں پارہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آخری پورے رکوع میں بہت سارے گناہوں کا ذکر ہے، جس میں شرک کا ہے، جس میں بدکاری کا ہے، جس میں قتل کا ہے، اور بہت سارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جو ان گناہوں کا مرتکب ہوگا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن متواتر اسے عذاب ہوتا رہے گا اور ہمیشہ کے لیے اسی عذاب اور ذلت میں وہ پڑا رہے گا۔ یہ بہت سخت بات تھی کہ ان گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن آدمی متواتر عذاب میں رہے گا اور ہمیشہ ذلت کے ساتھ وہاں پڑا رہے گا۔ تو اس سزا کے بعد پھر کوئی آدمی جو اللہ کی طرف آنے چاہتا ہے، جو توبہ کرنے چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بدلنے چاہتا ہے، تو اس حصے کے بعد، اس حکم کے بعد اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ ہاں یہ سزا تو ان کے لیے ہے کہ جو اسی طرح زندگی گزارے اور بغیر توبہ کیے اسی طرح مر گئے۔ تو ان گناہگاروں کے لیے تو یہ ہے کہ مقرر اور متواتر عذاب میں رہیں گے اور ہمیشہ اسی ذلت میں پڑے رہیں گے، شرک کیا، کفر کیا، منافقت پر قائم رہے، اسی طرح اور بدکاریاں، گناہ اور برائیاں کی، بغیر توبہ کے مر گئے تو اسی ذلت کے عذاب میں وہ پڑے رہیں گے۔ لیکن جو توبہ کرنا چاہے
جو اللہ کو راضی کرنا چاہے، جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے بعد اللہ نے اتنی زبردست بات کی کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے بندوں کے. فرمایا گیا تو سزا گناہوں کی ہم نے بتائی ہے، لیکن جو گناہوں سے توبہ کرے، مغفرت حاصل کرے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں، جو آدمی توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، گناہوں کو اچھے اعمال سے بدل دیں گے. اور شرائط یہ ہے کہ توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اگر اس نے کفر میں گناہ کیے، شرک میں گناہ کیے اور بے ایمانی کی زندگی میں گناہ کیے تو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی. اور اگر گناہ اس نے ایمان کی حالت میں کیے تو پھر الا من تاب وآمن کا مطلب یہ ہوگا کہ جو توبہ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، جو توبہ کرے اپنے ایمان کو مستحکم کرے، جو توبہ کرے اپنے ایمان کو مکمل کرے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. آمنا کا لفظ دونوں چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. کافر ایمان لائے تب بھی آمنا اور مومن اپنے ایمان کو بڑھائے تب بھی آمنا. ایک جگہ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان پہلے موجود ہے تبھی تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تو پھر اور ایمان کیا لائے؟ تو اس کا مطلب یہی مفسرین لکھتے ہیں اور قرآن بھی اس کی خود وضاحت کرتا ہے کہ ایمان پہلے موجود ہے، اس ایمان کو بڑھاؤ. ایمان پہلے موجود ہے، اس ایمان کو مضبوط کرو. ایمان پہلے نام کا موجود ہے اور اس ایمان کو اس طرح کا بناؤ جس طرح انبیاء کا، جس طرح صدیقین کا، جس طرح شہداء کا، جس طرح صالحین کا اور جس طرح اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ایمان ہوتا ہے، اس طرح کا ایمان بناؤ. تو یہاں ایمان لانا اور ایمان کو مضبوط کرنا دونوں اس میں شامل. تو فرمایا کہ جو توبہ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، مستحکم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان. اور اسی سورہ فرقان کی اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے وہ پلٹ کر وہاں آیا کہ جہاں اسے ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں بندہ اپنی جگہ پر آ گیا، اپنے ٹھکانے پر آ گیا. جس نے توبہ کی، نیک عمل کیے، وہ اپنی جگہ پر آ گیا. یہ اس کی اصل جگہ اسے یہاں ہونا چاہیے. یہ عابد ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا. یہ اولاد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور جنت سے اللہ کا خلیفہ بن کے دنیا میں اترے ہیں. تو ان کے بیٹے اور ان کی بیٹیاں جو حقیقی ان کے وارث ہیں تو ان کی جگہ تو جنت ہے. یہ شیطان کے پیچھے ان کا کوئی کام نہیں کہ شیطان کے راستے پر چلے. شیطان تو ان کا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا کرو. شیطان اور شیطان کا ٹولہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جہنمی بنائے. آدم علیہ السلام کی اولاد کا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں، کوئی تعلق نہیں. یہ پیغمبر کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ان کا کام وہ ہے جو آدم علیہ السلام کا کام ہے. اس راستے پر ہوں جو آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، جو اللہ کے نبی ہے، اور اس جگہ جائیں جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے تو جنت ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اور وہ جو ہے اپنے نیک اعمال کیے وہ اس جگہ آ گیا جو اس کی اصل جگہ ہے. یہی آدمی کی اصل جگہ ہے. جیسے بھولا ہوا اپنے گھر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے واپس آ گیا.
گھر آ گئے آپ نے. اللہ کہتے ہیں یہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے اپنے گھر آ گئے. جو ان کے باپ کا گھر ہے آدم علیہ السلام کا, یہ اللہ کا قرب ہے, اللہ سے سچا تعلق ہے, مضبوط ایمان ہے, اور یہ جنت کا راستہ ہے, اور موت کے بعد جنت میں داخلہ ہے. یہ جگہ ہے ایمان والوں کی, اور یہ جگہ ہے حقیقی انسانوں کی جو آدم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں. اور اس لیے جب یہ اپنے باپ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غلط جگہ پر آ گئے ہو, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. اور جب واپس آتے ہیں تو اس کو توبہ کہتے ہیں. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ واپس آ جانا, رجوع کرنا, کہ جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں یہ آ گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور اسی لیے اللہ نے عشرہ مغفرت بھی رکھا. مغفرت معافی مانگنا, بخشش مانگنا, بخشش حاصل کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے حوالے سے کہ اوسطہ مغفرۃ, اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے جو جس سے میں اور آپ گزر رہے, یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اور مغفرت جو ہے کیا ہے؟ مغفرت انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ یہ مغفرت اور بخشش حاصل کرے. اور مغفرت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے, مغفرت شیطان سے دور کرتی ہے, مغفرت انسان کو جنت کا مستحق بناتی ہے. اور جس نے بخشش اور مغفرت حاصل کی اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا. اور جس نے یہ حاصل نہیں کیا, بخشش نہیں حاصل کی, مغفرت نہیں حاصل کی, تو پھر اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو خراب کر دیا. جس لیے وہ آیا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیے گئے وہ کامیاب ہیں. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. کامیاب انسان کون ہے کہ سیدھا جنت میں جائے, جہنم سے بچ کر جنت میں جائے. اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر آدمی یہ حاصل نہیں کر سکا تو دنیا میں پڑا رہا اور دنیا کو ٹھیک کرتا رہا, اسے درست کرتا رہا, اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا, اللہ کو راضی کرنے کا کام نہیں کیا, مغفرت حاصل نہیں کی, تو اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکے میں ہے, یہ دھوکے کے سامان میں پڑا ہوا ہے. اصل کام جو کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا. تو مغفرت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور اسے ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ نے مغفرت کے حاصل کرنے کو بہت آسان بنایا ہے. سچی توبہ جب کرے آدمی, اپنے آپ کو بدلے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, یہ 28واں پارہ. اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو, پکی توبہ, سچی توبہ, مضبوط اور مستحکم توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, پکی اور سچی اور صحیح توبہ کرو. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے شرائط لکھتے ہیں مفسرین کہ پہلے یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ندامت ہو اور پریشانی ہو کہ جو میں نے گناہ کیے یہ غلط کیا. زبان سے کہنا ہے توبہ توبہ, معافی مانگتا ہے, دل میں وہی کچھ ہے جو پہلے تھا, اور کوئی ندامت نہیں, کوئی پریشانی نہیں گناہ پہ, تو یہ توبہ کا ورد ہے, توبہ نہیں ہے. یہ توبہ کا رٹنا ہے, توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ دل میں ندامت اور پریشانی ہے گناہ پر کہ گناہ جو میں نے کیے غلط کیا, اور اللہ سے معافی مانگتا ہے آدمی زبان سے, اور اس کے بعد یہ ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا, اور جو پہلے گناہ کیے ہوئے ہیں ان کی تلافی کا وعدہ کرتا ہے. تلافی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ گناہ میں ختم کروں گا اور ان کی تلافی کروں گا. تلافی حقوق العباد ہیں, بندوں کے حقوق ہیں, تو ان کو ادا کرنے سے ہوگی تلافی. کسی کا کوئی لین دین ہے اسے دینا ہے, کسی سے ظلم کیا اس سے معذرت کرنی ہے, تو اس طرح تلافی ہوتی ہے بندوں میں. اور جو اللہ کے فرائض ہیں ان کے قضا کرنے کا آدمی ارادہ کرے گا کہ جو نماز اس کے ذمہ ہے قضا کرے گا, زکات پہلے نہیں دی تو دے گا, حج اس کے ذمہ فرض ہے تو ارادہ کرے گا کہ وہ حج کرے گا, کیونکہ ساری زندگی حج قضا نہیں ہوتا, جب بھی آدمی ادا کرے ادا ہوتا ہے.
تو آدمی تلافی کرے جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس کے دل میں یہ چیز ہو کہ وہ آئندہ گناہ سے باز رہے گا اور اس کے بعد پھر یہ انسان ہے اور پھر بھی اگر اس سے گناہ ہو گیا پھر اس طرح توبہ کرے گا پھر اللہ معافی دیں گے. لیکن کوئی آدمی اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا کہ جب توبہ کر رہا ہے تو اس کی نیت اور ارادے کیا ہے یہ اللہ دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى امواتکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتے تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. دل کو اللہ دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے خدا کی نگاہ دل پر ہے اور عمل کو دیکھتا ہے کہ عمل کیسا ہے. عمل صحیح ہے سنت کے مطابق ہے صحیح نیت سے ہے اور دل کا ارادہ کیا ہے. جب آدمی یہ اللہ سے بات کر رہا ہے اس کی نیت اور اس کا ارادہ کیا ہے. تو اس وقت اگر نیت بالکل ٹھیک ہے اور پکی اور سچی آدمی معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اور پھر اس سے گناہ ہو گیا تو پھر دوبارہ جب آئے گا دوبارہ اللہ معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور فرمایا اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے جب تک موت کا فرشتہ آ جائے یا قیامت آ جائے. موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور آدمی کہے کہ پروردگار آپ مجھے وقت چاہیے میں توبہ کروں مجھے وقت چاہیے میں نیک بنوں مجھے وقت چاہیے میں ایمان لے آؤں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نہ توبہ قبول کرتے ہیں نہ وقت دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یہاں تک کہ ان جو بے دین ہوتے ہیں جو بغیر ایمان کے یا بغیر اچھے عمل کے زندگی گزارتے ہیں اور اسی طرح گزر گئے دن راتیں گزر گئی ہیں. رمضان آئے اس کے رحمت کے دن آئے مغفرت کے دن آئے نجات کے دن آئے یہ ٹس سے بس نہ ہوئے جیسے ویسے چل رہا ہے اور بالکل نہیں بدلے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا نہ ایسی جگہوں پر پہنچے کہ جہاں اللہ کے قریب کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے رہے. کوئی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت ان بے ایمانوں میں سے جب کسی کو موت آ کر پہنچتی ہے قال رب ارجعون اے پروردگار ذرا ٹھہریے. اللہ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم لے کر آئے ہو ارجعون مجھے تھوڑا سا واپس دنیا میں رہنے دیجئے اور مجھے دوبارہ دنیا میں زندگی کچھ دیجئے. لعلی اعمل صالحا کیوں یہ وقت اور کیوں چاہیے اور دنیا میں ابھی کیوں رہنا چاہتے ہو. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت تاکہ میں نیک عمل کر لوں جو میں نے ابھی تک چھوڑے ہوئے. قدر آ گئی عملوں کی قیمت آ گئی سامنے ایمان کی نیکیوں کے اچھے اعمال کی فرشتے سامنے نظر آ رہے تو کہتا ہے کہ مجھے وقت دیجئے اور واپس دنیا میں رہنے دیجئے تھوڑا سا تاکہ ابھی تک جو میں نے نیک عمل نہیں کیے وہ کر لوں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت جو نیک عمل ابھی تک میں نے چھوڑے ہوئے تھے ان کو کرنے کے لیے مجھے وقت دیجئے اور کچھ نہیں کروں گا صرف نیک عمل کروں گا. کلا انہا کلمۃ هو قائلها اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے یہ بات کہتا رہے گا فرشتے اپنا کام کریں گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس کے بعد برزخ کی زندگی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا قیامت تک کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موت کے وقت یہ بات کرتا ہے کیونکہ موت کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتا رہے گا کوئی نہیں سنے گا کوئی وقت نہیں ملے گا کوئی جو اس کی زندگی نہیں بڑھائی جائے گی یہ کہتا رہے گا فرشتے اپنا کام کریں گے اور برزخ میں اس کو رہنا پڑے گا اس دن تک کے لیے کہ جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ وقت اللہ نے دیا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. موت کے وقت آدمی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے وقت مانگتا ہے تو وقت نہیں ملے گا. دنیا میں سارا وقت اللہ نے دیا ہے کہ جب آدمی چاہے اپنے آپ کو بدلے اور سچی توبہ کرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ان آیات میں فرماتے ہیں اور توبہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ توبہ کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے گناہگار لوگ آئے
اور آ کر ان کو بڑا ان کو جو اس حوالے سے بڑا ان کو دکھ تھا، اور ان کو یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں ہم اتنے گناہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک خاتون آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، وہ عبادت کر کے اپنے گھر جا رہے، ان کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جا کر وہاں کھڑی ہیں۔ وہ اندر چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ اور جا رہی ہے، تو بہت دیر کے بعد وہ اپنی عبادت میں مصروف رہے، اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور سنا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں حاضر ہوئی ہوں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بدکاری مجھ سے ہو گئی، اس سے بچہ پیدا ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا، میرے لیے کوئی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں ہو سکتی، کہ ایک گناہ کیا ہو تو تب خدا کی بندی، بدکاری کی اور بچے کو ناحق بچے کو قتل کر دیا، تمہارے لیے بخشش نہیں۔ وہ بہت پریشان ہو، روتی ہوئی چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں تو جہنمی ہوں، میرے لیے تو نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آ کر فجر کی نماز ادا کی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنا کہ حضور ایک خاتون آئی اور یہ مسئلہ پوچھا، میں نے اسے یوں بتایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ صحیح نہیں بتایا، کیا قرآن کی یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی، جاؤ تلاش کرو اور اسے صحیح مسئلہ بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاش میں نکلا، مجھے رات کو پتا چلا کہ وہ کہاں رہتی ہیں، اور جا کر انہیں یہ صحیح مسئلہ میں نے بتایا اور بہت خوش ہوئی، اللہ کے حضور سجدے میں گر کر وہ رونے لگی کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کس طرح بخشتا ہے۔ تو میرے محترم، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اتنے زبردست طریقے سے مغفرت کا عشرہ دیا ہے، رحمت کا عشرہ گزر گیا کہ اس میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، بخشش کی بات کریں اللہ سے، وہ بخشش کرتا ہے، بخشش کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، میرے لیے بھی معافی کا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس مغفرت کے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد کی بھی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔